ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے انہوں نے، رسالہ قشیریہ میں بھی یہ بات موجود ہے کہ ایک نوجوان اللہ کی محبت میں سفر کر رہا تھا، توکل سیکھ رہا تھا، تو جب گھر سے باہر نکلا تو ایک جنگل میں پہنچا، ایک روٹی اس کے پاس ہے، ایک روٹی اس کے پاس ہے، اس روٹی کو لے کر جیب میں وہ سفر کر رہا ہے، بھوک لگی تو روٹی نہیں نکالتا، دل میں نفس کہتا ہے کہ اگر یہ کھا لے گا تو آگے کا سفر، اگر کوئی ایسی جگہ آ گئی وہاں کچھ بھی نہ ہوا تو پھر تیرا کیا ہوگا، تو یہ روٹی کام آ جائے گی، یہاں توکل خراب ہو گیا۔ اب بھروسہ جو رب کی ذات پر ہونا تھا وہ روٹی پر آ گیا کہ یہ جو میری جیب میں ہے، جیسے آج کل ہمارا ہوتا ہے کہ یہ میری جیب میں جو پیسے ہیں نا بھائی یہ ہیں تو بس ٹھیک ہے، اگر یہ ختم ہو گئے پھر پتہ نہیں اللہ دیتا یا نہیں دیتا، تو جس مولا نے یہ دے دیے وہ اور بھی دے گا۔ پر طریقہ کیا ہے، اس نوجوان نے ایک روٹی سنبھالی ہوئی ہے، بھوک لگ رہی ہے، کھا نہیں رہا، گر گیا تو کھا نہیں رہا کہ اگر یہ بھی ختم ہو گئی تو پھر مزید کہاں سے آئے گی، لیکن یہاں اسے جملہ کہنا چاہیے تھا میں یہ کھاتا ہوں، جس مولا نے یہ دی ہے وہ اور بھی دے گا، تو ابھی تو اتنی بھوک ہے تو اس کا تو مولا نے دیا ہوا ہے، ناشکری کی، رکھ لی اور گر پڑا، موت قریب آ گئی تو روٹی نہیں کھا رہا کہ یہاں سے تو میں بچ جاؤں گا، آگے یہ کام آئے گی۔ اور ادھر میرے مولا کے کام دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا کہ یہ بندہ نکل گیا ہے، ایک روٹی اس کے پاس ہے، اے میرے فرشتے اس کے ساتھ رہے، یہ جیسے ہی روٹی کھا لے اس کو فوراً دوسری روٹی دے دینا۔ ادھر رب کا فیصلہ یہ ہو چکا ہے جب تک یہ کھائے گا نہیں دوسری دینی نہیں ہے، پہلے یہ کھائے گا پھر اللہ دوسری دے دے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں، پیسے چھپا کر رکھتے ہیں، بچا کر رکھتے ہیں کہ کہیں یہ نہ خرچ ہو جائیں، اور مولا کہتا ہے یہ میرے نام پر خرچ کر، جب تو ایک دے گا میں 10 اور بڑھا کر دوں گا۔ ہم کہتے ہیں نہیں یہ بچا رہے، یہ سیف رہے، اللہ نے فرمایا، اور بلکہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے سامنے تفسیر در منصور امام جلال الدین سیوطی کی رکھی ہے، اس میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارا رزق آسمان پر ہے، صدقے سے اس کو اتار لیا کرو۔ سمجھے ہوتے تو کہا ہوتا سبحان اللہ۔ فرمائے رزق سب کا آسمانوں پر ہے، اترے گا کیسے؟ فرمائے تم صدقہ کرو تو تمہارا رزق نیچے اترنا شروع ہو جائے گا۔ جو صدقہ نہیں کرتا، اللہ کی راہ میں دینا چھوڑ دیتا ہے، اس کو لمیٹڈ دیا جاتا ہے، جو اس کے پاس موجود ہے آ چکا ہے وہ مل رہا ہے، اور جو چاہے کہ میری سیلری میں اضافہ ہو جائے، کیا میں پوری زندگی بس 25-30 ہزار میں ہی گزارا کروں گا، اور وہ چاہے کہ میں لاکھوں کماؤں، اسے چاہیے وہ صدقہ دینا شروع کر دے، اللہ بھی بے حساب دینا شروع فرما دے گا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صدقے کے ذریعے اپنا رزق اتارو، صدقے کے ذریعے اپنا رزق اتارو۔ تو وہ روٹی کھاتا نہیں ہے، اور ادھر فرشتہ کھڑا ہوا ہے، ہر گھر کا یہی حال ہے، فرشتے موجود ہیں آج بھی۔ رب پر بھروسہ کرنے والا کوئی بن جائے، جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے اللہ آج بھی بے حساب عطا فرما دیتا ہے۔ ادھر فرشتہ موجود ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ کھائے تو میں دوں، مجھے تو یہی حکم ہے کہ جب تک یہ نہیں کھائے گا میں دے نہیں سکتا، اور اللہ کا حکم ہے کہ مجھ پر بھروسہ کر، یہ ختم کر، جب اگلے کا وقت آئے گا میں دوں گا۔ اس نے بھروسہ نہیں کیا اور اس کی جان نکل گئی، اور وہ روٹی اس کی جیب ہی میں رہی، اس کی جیب میں ہی رہی۔ ادھر اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ کھاتا تو ہم نے تو رزق پہلے بھیج دیا تھا۔ اللہ پر بھروسہ سیکھیں، جو وقت ہے اطمینان کے ساتھ کھائیں اور شکر ادا کریں، اگلا وقت آئے گا تو وہ مسبب الاسباب ہے، وہ ایک پتھر میں کیڑے کو نہیں بھولتا، تجھے کیسے بھول جائے گا۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔